السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فری اسپیک۔ دوستو، آج کی یہ میری کہانی کسی کی زندگی پہ گزری ہوئی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی سننے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن بٹن کو سلیکٹ کر دیں۔ میرا نام ارم ہے۔ میں ان حالات سے دوچار ہو چکی ہوں کہ آج کے زمانے کے لوگ مجھے غلط اور گھٹیا ترین سمجھیں گے۔ میں 7 سال کی تھی جب میرے گھر میں اماں ابا کے جھگڑے ہونے لگے۔ پہل سب ٹھیک تھا، ہم ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اتنے میں ابا کا دوست جس کا نام غلام تھا، وہ ہمارے گھر آ جاتا اور سارے واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا اور ابا کو کافی سمجھاتا۔ انکل دیکھنے میں نہایت خوبصورت نوجوان تھا اور ادھر ابا 40 سال کے بوڑھے آدمی۔ انکل غلام اکثر گھر آنے جانے لگے اور وہ ابا اماں کو سمجھاتے اور میرے لیے بھی خوب چیزیں لے کر آیا کرتے۔ اب ہم پھر سے آپس میں ہنسی خوشی رہنے لگے، مگر پھر انکل وہاں اماں کو میرے ابا کے خلاف بھڑکانا شروع ہو گئے۔ انکل نے اماں کو وہ سب بتایا جس کا ابا کسی سپنے میں سوچ بھی نہ سکتے تھے۔ اماں اور ابا کا ایک دن جھگڑا ہوا۔ ابا اماں کو پیٹتے رہے۔ جب میں چھڑوانے کے لیے آگے بڑھی تو ابا مجھے بھی مارنے لگے۔ اماں اب ان سب سے بہت تنگ آ چکی تھی اور ادھر انکل اپنے بنائے ہوئے پلان پر کامیاب ہو رہے تھے۔ امی بھی اب انہیں بہت پسند کرنے لگی تھی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ انکل نے امی کو کہا کہ وہ ابو سے طلاق لے لیں۔ یہ ہوس کا مارا لالچی انسان اکثر جب ابا گھر پر موجود نہ ہوتے تو آ جاتا اور چائے کی فرمائش کر کے وہیں بیٹھ جاتا۔ اماں اور یہ ہنس ہنس کر باتیں کرنے لگتے۔ ایک رات جب ابا آفس میں تھے اور بتا کر گئے تھے کہ وہ صبح آئیں گے، یہ بات جب انکل غلام کو پتہ چلی تو وہ فوراً چلے آئے۔ صبح جب دروازے پر دستک ہوئی تو میں سو رہی تھی۔ میری آنکھیں کھلی۔ کافی دیر دروازہ بجتا رہا مگر دروازہ کھولنے کوئی نہ گیا۔ میں اٹھی اور اماں کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے دروازہ کھولا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ انکل اور اماں ایک ہی بیڈ پر سو رہے تھے۔ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ابا دوسری چابی کا استعمال کرتے ہوئے اندر آ گئے۔ انہوں نے دوسری چابی کے ذریعے دروازہ کھول لیا تھا۔ سیدھا امی کے کمرے میں آ گئے۔ امی اور انکل کو یوں دیکھ کر ابا غصے سے تلملا اٹھے۔ ابا نے پہلے اماں کو تھپڑ مارا اور بعد میں اپنے دوست سے جھگڑا کرنے لگے۔ اتنے میں امی لاکر میں پڑی ہوئی گن نکال لائی اور سیدھا ابا پر چلا دی۔ ابا وہیں تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ یوں یہ ہوس کا مارا اپنے مقاصد میں کامیاب ہو گیا۔ اب یہ سارا دن اور رات ہمارے ہی گھر میں رہنے لگا۔ مجھے یہ شخص ایک آنکھ نہ بھاتا۔ میں سہمی رہنے لگی۔ کچھ عرصے بعد جب اماں کی عدت پوری ہوئی تو اماں نے اس سے شادی کر لی۔ یوں یہ ہوس کا مارا میرا سوتیلا باپ بن گیا۔ پھر میں انہیں کبھی اپنا باپ تسلیم نہ کرتی، انہیں ہمیشہ انکل ہی بلاتی، جو کہ انہیں انتہائی ناگوار گزرتا۔ شادی کے چند ہی دن ہمیں خوشیاں نصیب ہوئیں۔ ہم نے سوچا کہ آگے کی زندگی ہماری سکون اور آرام دہ ہوگی، مگر یہ محض ہماری سوچ تھی۔ کچھ عرصے بعد انکل، جو اب میرا سوتیلا باپ تھا، میری امی پر تشدد کرتا اور ان سے غلط کام کرواتا۔ جب اماں اسے منع کرتی تو اماں پر خوب تشدد کرتا۔ میں بچانے کے لیے آگے بڑھتی تو وہ مجھے بھی مارتا پیٹتا۔ اماں کو دھمکی دیتا کہ وہ مجھے مار دے گا۔ اماں کو اب بہت پچھتاوا تھا۔ وہ ہر دن امی کو تنگ کرتا اور آئے دن نئے لوگوں کو گھر لاتا اور ان سے پیسے بٹورتا۔ امی یہ سب اور برداشت نہ کر سکتی تھی۔ ایک دن اماں کسی کام سے بازار گئی تو اچانک اماں کے دل میں خیال آیا کہ میری بیٹی بھی کہیں ان کاموں میں نہ پڑ جائے۔ ان کو میری فکر ستانے لگی۔ اماں گھر آئی اور مجھ سے پوچھا، ابا کہاں ہیں؟ اتنے میں ابا بھی آ گئے۔ اماں ابا کے پاس گئیں اور کہنے لگی، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ میرا سوتیلا باپ بڑے پیار سے بولا، خیریت تو ہے؟ جی بالکل خیریت ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ میری بیٹی کو ان کاموں سے دور رکھیے گا۔ تو غلام انکل بولے کہ میں تو اس کا سودا کر کے آیا ہوں۔ اب یہ ہماری نہیں کسی اور کی ملکیت ہے اور ہمارے پاس بطور امانت ہے۔ اماں نے کہا
ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اگر تم نے یہ کام کیا تو میں آگے سے ایسا کوئی کام نہیں کروں گی۔ ابا نے اماں کی بات پر اتفاق کیا کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، اور اٹھ کر سونے کے لیے چلے گئے۔ اگلی صبح اماں کسی کام کے سلسلے میں باہر گئی۔ ابھی وہ گلی سے نکلی ہی تھی کہ ایک تیز رفتار ٹرک آیا اور اس نے اماں کو کچل کر رکھ دیا۔ اماں وہیں دم توڑ گئیں۔ اب میرا خیال رکھنے والا اور کوئی نہ تھا سوائے میرے ستیلے باپ کے۔ میں روتی رہی جبکہ میرے ابا کو کسی قسم کا کوئی دکھ بھی نہ تھا۔ امی کی وفات کے بعد وہ اچانک سے میرا بہت خیال رکھنے لگے۔ جو چیز مانگتی مجھے فوراً لا کر دیتے اور میری کافی دیکھ بھال کرنے لگے۔ اسی طرح میں نے اپنے ماضی کو بھلا دیا اور ان کے ساتھ رہنے لگی۔ اس واقعے کو کافی سال گزر چکے تھے اور اب میں 16 سال کی ہو گئی تھی۔ میں دیکھنے میں نہایت خوبصورت، دراز قد، گورا رنگ اور گھنے بال میری خوبصورتی میں چار چاند لگا دیتے۔ آنکھیں اتنی نشیلی تھی کہ کوئی بھی اس میں ڈوب جائے۔ ابا کی نظر مجھ پر تھی۔ ایک رات ابا میرے پاس آئے اور بولے، دیکھو تمہاری اماں اب اس دنیا میں نہیں، اب میں ہی تمہارا سہارا ہوں، تو جو میں کہتا ہوں وہ کرو۔ میں گھبرا گئی اور خود کو سمیٹنے لگی۔ میرا ستیلا باپ اکثر ایسی حرکات کرتا جس سے میں دنگ رہ جاتی۔ میرے ستیلے باپ کے پاس ایسی تصویریں تھیں جو کہ میری زندگی تباہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس نے مجھے بستر پہ لٹایا اور میرے ساتھ سب کچھ کرنے لگا۔ میرے ستیلے باپ نے ہی میری عزت کو لوٹ لیا۔ اسی طرح وہ میرے ساتھ ہر روز یہ سب حرکت کرتا۔ میں روتی تڑپتی اور کہتی، آپ تو میرے باپ کی جگہ پر ہیں، مگر وہ اس بات کو نہ سمجھتا اور مجھ پر تشدد کرنے لگتا۔ میں بھی ایک لڑکی تھی، ایسے میں ان کو ہٹانا میرے لیے ناممکن تھا۔ ہر رات مجھے اس عذاب سے گزرنا پڑتا۔ ابا کسی فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ انہوں نے کام چھوڑ دیا اور مزید لالچی بن گیا۔ میرے سے وہ کام کرواتا جو کبھی میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ ایک دن ابا آئے، ان کے ہاتھ میں کپڑوں کا تھیلا تھا۔ ابا نے یہ تھیلا مجھے پکڑایا اور کہا، جاؤ تیار ہو جاؤ۔ جب میں نے تھیلے کھول کر دیکھے تو میں حیران رہ گئی اور میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اس قدر واہیاتی لباس کہ مجھے خود سے نفرت ہونے لگی اور میں بے حد شرما گئی۔ اگلے دن ابا میرے لیے میک اپ بھی لے کر آئے اور کہا کہ تیار ہو جاؤ، ہم باہر جا کر کھانا کھائیں گے۔ یہ بات سن کر پہلے تو میں حیران ہوئی کہ آج تک ایسا نہیں ہوا اور آج یوں اچانک کیسے۔ یہ نہ سوچا کہ اس کے پیچھے بھی ان کی کوئی چال ہو سکتی ہے۔ ابا مجھے 5 اسٹار ہوٹل لے آئے جہاں کافی امیر لوگوں کا رش تھا۔ ابا لالچی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگے اور ڈھونڈ رہے تھے کہ اس ہوٹل میں کون سب سے زیادہ امیر آدمی ہے۔ اتنے میں انہوں نے ایک لڑکے کی طرف اشارہ کیا اور مجھے بولا کہ جاؤ اس لڑکے کے پاس جاؤ، اس سے دوستی کرو اور ہاں اس کا نمبر بھی لے آنا۔ میں سہمی سہمی وہاں پر گئی، اس سے بات چیت کی اور دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ وہ اس قدر خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر فوراً آگے بڑھ آیا۔ لڑکے نے میری دوستی کو فوراً قبول کیا اور اپنا نمبر بھی تھماتے ہوئے بولا، یہ لو۔ میں نے فوراً نمبر پکڑا اور واپس ابا کے پاس چلی آئی۔ ہم گھر آ گئے۔ اب میرا ستیلا باپ میرا نام لے کر لڑکی بن کر اس لڑکے سے بات چیت کرنے لگ گیا۔ اس لڑکے کو بتایا کہ میں کافی امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، میرے والدین باہر کے ملک میں رہتے ہیں، میں ادھر پڑھائی کرتی ہوں اور میرے والدین نے میرے لیے ایک ملازم رکھا ہوا ہے جو ہر وقت میری نگرانی کرتا رہتا ہے اور پل پل کی خبر میرے والدین تک پہنچاتا ہے۔ یہ ملازم نہایت سخت اور شکی مزاج کا ہے۔ لڑکا یہ سمجھتا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس نے اس کو نمبر دیا تھا، جبکہ یہاں میرا ستیلا باپ اس سے ہر وقت بات کر رہا تھا۔ وہ مجھ سے ملنے کے لیے بے قرار تھا۔ ابا کو پیسے بٹورنے کی لت لگ چکی تھی، اس لیے بہانہ بنا کر اس سے پیسے بٹورتا رہا، کبھی یہ کبھی وہ، کبھی یہ لینا ہے تو کبھی کچھ۔ اگلے دن وہ لڑکا مجھے ملنے کے لیے بلا رہا تھا۔ اس نے ابا سے بات کی تو ابا نے جواب دیا کہ دیکھو جو ملازم میرے والدین نے رکھا ہے وہ سخت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت لالچی بھی ہے، اگر اس کا منہ بند رکھنا ہے تو مجھے کچھ رقم درکار ہے۔ لڑکے نے فوراً اس کی منہ مانگی رقم ادا کر دی اور مجھے ملنے کے لیے بلایا۔ اگلی صبح ہم ملنے کے لیے اس کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچے تو ایک سنسان گھر تھا جہاں ہم تینوں کے علاوہ اور کوئی موجود نہ تھا۔
وہ لڑکا ابا کو ایک سائڈ پر لے گیا اور کہنے لگا، ہم دونوں کو اکیلے میں ملنا ہے۔ ابا یہ سن کر اور بھی خوش ہو گیا اور ہیلے بہانے بنانے لگا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرا ستیلا باپ یہ جانتا تھا کہ مزید رقم دینے کے لیے بھی یہ لڑکا تیار ہو جائے گا۔ لڑکے نے اسے کچھ مزید نوٹوں کی دتھیاں پکڑا دی اور اسے کہا کہ بس اب اور نہیں۔ ابا نے نوٹوں کی دتھیاں دیکھی اور پھر مسکرائے۔ دیکھو، ہم تو ملازم بندے ہیں، جیسا کہو گے کر لیں گے۔ دیکھو بیٹا، مجھے کام کے سلسلے میں کہیں جانا ہے، تم یہیں رکو، میں تھوڑی دیر تک تمہیں لینے کے لیے آتا ہوں۔ میں رونے کی حالت میں اپنے ستیلے باپ کو دیکھتے ہوئے بولی، کہاں جا رہے ہیں؟ پر اس لالچی انسان نے میری ایک نہ سنی اور وہاں سے چلا گیا۔ کمرے میں اب میں اور اس لڑکے کے علاوہ کوئی اور نہ تھا۔ لڑکے نے کمرے کی بتی بجھا دی اور میرے ساتھ سب کچھ کرنے لگا۔ اگلی صبح ابا آئے اور مجھے لے گئے۔ ابا کو اب اس کام کی لت لگ چکی تھی۔ وہ خود بھی اپنی ساری گرمی مجھ پر اتارتا اور دوسرے لڑکوں کی ہوس بھی میرے بدن سے پوری کرواتا۔ ہر رات مجھے اس درد سے گزرنا پڑتا۔ ہر رات میرے سامنے ایک نیا چہرہ ہوتا۔ کوئی مجھ سے ڈانس کروا رہا ہے تو کوئی میرے بدن کو نوچ رہا ہے۔ ایک دن ابا کے قریبی رشتہ دار کو یہ پتہ لگ چکا کہ وہ یہ سب کر رہے ہیں۔ وہ انہیں شکاریوں کی طرح ڈھونڈ رہے تھے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے گھر پہنچ گئے اور آتے ہی ابا کو گولی مار دی۔ ابا کی لاش زمین پر پڑی تھی، ابا مر چکے تھے۔ مگر اس کے باوجود بھی مجھے کوئی دکھ نہ تھا، کیونکہ یہ باپ کی شکل میں درندہ صفت انسان تھا۔ خدا ایسی برتناک موت کسی کو بھی نہ دے، اور میں نے سکون کا سانس لیا۔ کیا اب مجھے اس گھٹیا کام سے نجات ملی؟ کاش میری امی اس کے جال میں نہ پھنسی ہوتی اور نہ ہی اس سے شادی کی ہوتی اور نہ ہی ابا کی جان لی ہوتی، تو آج ہم ایک اچھی زندگی گزار رہے ہوتے۔ دوستو، امید ہے آج آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ آپ بھی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کیجیے گا۔